الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، المحبت فی قلوب بررہ، والہیبت فی قلوب فجرہ، والثقۃ فی الدین، والسعۃ فی الرزق۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس شعر کو جو ہے رکھا ہے کہ آدمی کے دل میں اگر مزہ ہو، الفت ہے، کسی سے محبت ہے، تو پھر ہر چیز کو لوگ جھیل جاتا ہے محبت کے عنوان سے۔ آج الحمدللہ دو جماعت جو خیر کی داعی ہے، ایک تبلیغی جماعت اور ایک ہمارے علماء کی جماعت، دین کے مختلف عناوین سے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ الحمدللہ یہ خیر کی دو جماعت رامو پور میں ہیں۔ اب رامو پور کے کتنے لوگ ہیں وہ اپنا حساب کتاب کریں۔ ہم تو بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ، لیکن پتہ یہ چلا کہ آدھے جو ہے ہمارے بہار بارڈر کے آدمی ہیں۔ خیر ہیں تو بہرحال کامیابی کی دو بنیاد، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ کامیابی کی دو بنیاد ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ایمان کے بغیر کوئی پل صراط پر نہیں پار ہو پائے گا، ایمان کے بغیر کوئی جہنم سے نہیں بچ پائے گا۔ جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے تو پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ہے ملک ہمارے بہار کے سطح نیپال، اس میں تو بھر دن میں 10 مرتبہ آئیے جائیے، آؤ صنم جاؤ صنم یہ گھر تمہارا ہے۔ لیکن جو اہم ممالک ہیں اس کے علاوہ، اس میں جو ہے بغیر ویزے کے اور بغیر پاسپورٹ کے آپ اور ہم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کی جنت اس میں بغیر ایمان والے نہیں جا سکتے۔ ایمان شرط اول ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میں جنتیوں کی پہلی جو میزبانی کریں گے وہ 70,000 پلیٹ میں، کتنے میں؟ پانی پلاتے ہیں نا ہم لوگ کو، 1-2 گلاس میں پلا دیجیے، 1-2 برتن میں، لیکن جو وہ مہمان آتے ہیں بھاری والے تو کتنے پلیٹ سجائے جاتے ہیں، دسترخوان کے اندر انواع و اقسام لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے جب جنت میں پہلا ناشتہ آئے گا تو 70,000 پلیٹ میں 70,000 طرح کی چیزیں، ظرف بھی الگ ہوگا، ظرف کی کمیت بھی الگ ہوگی، مطلب ایک چھوٹا ہے ایک اس سے بڑا ہے، یہ کہ 70,000 ایک ہی طرح کا نہیں ہوگا، سب بڑے چھوٹے ہونے میں ایک دوسرے سے الگ ہوگا۔ اور اس میں جو اس کا جو کلر ہوگا، اس کی جو ڈیزائن ہوگی وہ پلیٹوں کی بھی الگ، اور اس میں اس ظرف میں اس برتن میں جو مصروف ہوں گے رکھی ہوئی چیز وہ 70,000 ذائقے کی چیز ہوگی، 70,000 طرح کی چیز ہوگی۔ ایک بڑے عالم کہتے ہیں 70 تو عرب میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے،
اپنے یہاں کہتے ہیں کروڑوں، لیکن عرب والے کروڑوں عرب نہیں کہتے ہیں، زیادتی کو بیان کرنا تو 70 کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے پہلا جو ناشتہ رکھیں گے وہ 70,000 پلیٹ میں، سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں؟ اسی لیے جنت کی طرف اور اس کے طلب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ جو جماعت کا آنا ہے، ہمارے ان علماء کا آنا ہے، اپنے وقتوں کو خالی کر کے، بڑے قیمتی اوقات ہوتے ہیں ان کے، اور یہ اوقات کو خالی کر کے آپ کے یہاں آئے ہیں، اور یہ ہمارے جو احباب ہیں بوریا بستر لے کر کے رائے خدا میں چلے آئے ہیں، یہ سب اسی کے داعی ہیں کہ بھائیوں گناہ سے بچو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ، جنت میں جانے والے بن جاؤ، اور جہنم سے بچنے والے بن جاؤ، جہنم سے بچنے والے بن جاؤ۔ ایمان کے بغیر دنیا میں جو آپ نے اچھائیاں کی تو اس کی اچھائیاں کا بدلہ اللہ دنیا میں آپ کو دے دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھی کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن جزعان ہے یہ جو مہمان آتے ہیں حرم شریف میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، تو یہ اس کے میزبان بنتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ ایمان والے میں سے نہیں ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر ان کا آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر دنیا میں اللہ ان کو اس کا بدلہ دے دیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اصل تو مزہ اور اصل جو راحت، اصل جو چین ہے، اصل جو سکون ہے، اصل جو فرحت ہے، اصل جو اطمینان ہے، وہ آخرت میں ہے۔ لا عیش الا العیش الاخرہ، راحت چین سکون دنیا کا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، اور زندگی تو آخرت کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں نہ فنا ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے، نہیں مٹنے والی زندگی دیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، کامیابی کی پہلی چیز ایمان ہمارا جس قدر مضبوط ہوگا، ایمان کی مضبوطی جس قدر ہوگی، اسی کے اعتبار سے عمل صالح ہم سے صادر ہوں گے، نیک عمل اسی کے اعتبار سے ہم کریں گے۔ نماز پڑھنا نیک عمل ہے، زکوٰۃ دینا نیک عمل ہے، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملنا اور معاشرے میں رہنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ نیک عمل ہے۔ عبادات میں اگر کوئی کمی رہ گئی، اللہ کے حق میں، حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی رہ گئی، اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد میں، بندوں کے حق میں ہم نے کمی کی تو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک بندے معاف نہ کر دیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ حقوق العباد میں قرآن کریم کو جو پڑھیے اور اس کے مفاہیم کو سمجھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قوموں کو جو اللہ نے دھسایا ہے یا اللہ نے عذاب کی شکل ان کے اوپر اتاری ہے اور یہ دشواریوں میں ان کو گرفتار کیا ہے، زیادہ اکثر یہ ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے میں، بندوں کے حق کی کوتاہی کرنے میں اللہ نے قوموں کو ہلاک کر دیا، قوموں کو تباہ کر دیا، قوموں کو برباد کر دیا۔ ایسے وقت میں جو لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، مجھے تو خود اپنے سے کام ہے، دوسرے چاہے جہاں جائے ہم سے مطلب نہیں ہے، ایسے وقت میں آپ اور ہم دین کے داعی بنے، دین کے سپاہی بنے، اور دین کے لیے ہمارا قدم اٹھے، اور دین کے لیے ہمارے حاجی عبید اللہ صاحب ہوں، عبداللہ کیا نام ہے، بیت اللہ صاحب، الحمدللہ ایک بات کہی مولانا نے اور آپ تیار ہو گئے الحمدللہ، تو یہ آپ کے لیے سعادت ہے، آپ اس کام کے داعی بنے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی بچہ، ایک بھی چچا، ایک بھی بوڑھا، ایک بھی جوان، فرد بشر انسان کا، انسانیت کا ایک بھی فرد جو ہے اگر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ جتنا ان کو ملے گا اتنا ہمارے حاجی صاحب کو ملے گا، ہمارے محسن صاحب کو ملے گا، اور آپ لوگوں کو ملے گا جو آپ سنت کو بتاتے ہیں۔ نبی اکرم
اکرم جناب محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کا اور لائی ہوئی شریعت کا آپ پرچار کرتے ہیں، اس کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا عمل، آج ہم مسجد تک تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو بڑی کوتاہی ہوتی ہے، 2 روز سے تو بالکل انتہائی درجے میں کفر میں ہوں حقوق العباد کے تعلق سے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کھلے عام طور پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بندے کا یہ حق ہے، لیکن بالکل غصب کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہدف کرنا چاہتے ہیں۔ کس تعلق پر؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی طاقت ہے، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رتی رتی اور پائی پائی کا خدا کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ خدا کے یہاں میزان عمل قائم ہے، عمل کے ترازو رکھے گئے ہیں، تولے جائیں گے، برائیاں ایک پلے میں اور اچھائی ایک پلے میں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جن کے پاس شرارت ہے، خباثت ہے، طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کو بنیاد کر کے حق کو دبا دینا چاہتے ہیں، حق کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بڑے درجے کے امام ہیں، انہی کے مسلک کے اوپر اکثر حجاز والے ہیں۔ سعودی وغیرہ میں امام احمد بن حنبل کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، حرمین شریفین میں بھی ان کے ہی زیادہ مقتدی ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ان کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اور اس عورت نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کرتی ہے کہ حضرت کیا میں سود کاٹتی ہوں چرخے سے؟ پہلے زمانے میں، اب تو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، سود بڑے لوگ ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، عورتیں سود کاٹا کرتی تھی چرخے سے۔ تو پوچھنے لگی کہ حضرت، امام احمد بن حنبل سے پوچھ رہی ہے کہ حضرت میں سود کاٹتی ہوں، ہوتا یہ ہے کہ چراغ بجھ جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اب مجھے اور کام کرنا ہوتا ہے، تو رات کی چاندنی اپنے شباب پر ہے تو اس کے سہارے سے میں اب سود کاٹتی ہوں۔ تو کیا میں جس کو سود دیتی ہوں، جس سے بیچتی ہوں، معاملہ کرتی ہوں، ان کو بتا دوں کہ یہ سود چراغ کے روشنی میں کاٹا ہوا ہے، اور یہ جو سود ہے وہ چاند کی چاندنی رات میں ہم نے کاٹا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دونوں میں کچھ بھی فرق ہے، دونوں میں کچھ بھی فرق ہے، شائننگ میں اور اس کے بناوٹ میں، کاٹنے میں ذرہ برابر بھی فرق ہے، تو آپ واضح کر دیں کہ ہاں جی خریدنے والے، یہ سود وہ ہے جس کو چراغ کی روشنی میں میں نے کاٹی ہوں، اور یہ وہ سود ہے جس کو میں نے چاند کی روشنی میں کاٹی ہوں۔ اگر ذرہ برابر بھی فرق ہے تو آپ بتا دیں، اور نہیں فرق ہے کوئی بات نہیں۔ یعنی لوگ دھوکے میں نہ پڑیں کہ ایک ہی ریٹ میں خرید لیں، بتا دیں، آپ واضح کر دیں۔ یہ خاتون مسئلہ پوچھ کر کے نکلی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو پیچھے لایا، جاؤ جی ذرا دیکھو یہ کس گھر کی خاتون ہے۔ اتنا باریک مسئلہ، اتنا احتیاط، یہاں تو چاہتے ہیں کہ اس کی ٹوپی اس کے سر پہنا دو، اس کی زمین غصب کر لو، اس کے مال ہپیا لو، اس کے جیب سے نکال لو۔ بہت دانا، بڑے چالاک، بڑے عقل مند، بڑے سیانے، بڑے ہوشیار۔ ارے یارو یاد رکھو، آپ کا ایمان ہے کہ رتی رتی کا حساب ہوگا۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا یہ ایمان بتاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کل لحم نبت بسحت النار اولى به، جسم کا جو حصہ حرام پیسے سے بنا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام بدن کا حصہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کل لحم نبت بسحت النار اولى به، وہ تو اس کے مستحق ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ ہم کہا کرتے، کئی بار کہہ دیا مجلس کے حوالے سے کہ 500 روپیہ حرام کا 500 روپیہ حرام میں آپ نے پردھانی میں آپ رشوت لے کے دونوں 500 روپئے تمہیں کو اور دیں گے، اور وہ 500 روپیہ لے کے آپ بکرے کا گوشت لا کے کھا رہے ہیں، تو وہ بھی وہی سور کا گوشت ہے۔ سور کا گوشت آپ کے منہ کو خراب کرتا، آپ کے معدے کو خراب کرتا، آپ کے جسم کو خراب کرتا،
یہ پردھانی میں یہ جو رشوت لیا ہے 5,000 روپے اور اس سے بکرے کا گوشت لا کے کھا رہے ہو، یہ تمہارے روحانیت کو خراب کر رہا ہے، تمہارے نامہ اعمال کو خراب کر رہا ہے، تمہارے قبر کو سانپوں سے سجا رہا ہے، تمہیں پلسار پہ چلنا دشوار کر رہا ہے اور جہنم میں ڈائریکٹ بھیجنے کا یہ تیاری کروا رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو حضرت نے کہا کہ ذرا دیکھو کس گھر کی خاتون تھی، وہ آ کر کے بتایا کہ حضرت یہ تو بشر حافی کی بہن ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے؟ شرابی تھے، عام نوجوان تھے، بالکل دین کا اور ان کو بہت زیادہ کچھ مسئلہ نہیں تھا، شراب پیتے تھے، مست رہتے تھے۔ ایک دن آ رہے ہیں شراب پی کے مست ہو کر کے، دیکھا کہ راستے میں ایک پرچہ گرا، اس پہ لکھا اللہ، کیا لکھا ہے؟ اللہ کا نام لکھا ہے۔ وہ اٹھایا، منہ سے چننا چاہا، لیکن چونکہ شراب پی چکے تھے رکے اور پھر گھر آئے، نہایا، منہ کو دھویا اور اس کے اوپر جو ہے دھو کر کے اس پرچے کو خوب عطر ملا اور سوچا کہ کہاں میں شرابی، میں اس اللہ کے نام کے پرچے کو اپنے گھر میں رکھوں، کوئی اللہ والا میرے بازو میں ان کو جا کر کے دے آؤں، ان کے گھر میں رکھ دوں، یہ پرچی جو ہے میں کہاں اپنے شرابی اپنے گھر میں رکھوں۔ اور ان کے گھر پہ گئے، دستک دیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ اپنے گھر میں جو ہے رکھ لیں۔ بہرحال وہ چلے آئے، رات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بتایا کہ اے فلانے، اے بشر، تم کو اللہ نے اس وقت وہ عمل کرنے کی وجہ سے، صرف وہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نام کی عظمت کو تم نے اپنے سر لیا اور اس پرچے کو چوما اور اس پرچے کو عطر لگایا اور یہ بھی سمجھا کہ یہ شرابی کا گھر ہے، اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، بازو اللہ کے ولی کے گھر میں دے آئے۔ تم بھی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہو گیا، تم بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے ہو گئے۔ صبح میں اٹھے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب دیکھ، جو یہ واقعہ ہوا تھا، پرچہ ملا تھا تو ننگے پاؤں تھے، تو اب کہا کہ اب ہم کبھی جوتا نہیں پہنیں گے، چپل نہیں پہنیں گے، اس لیے حافی کہتے ہیں عربی میں، وہ اس کا مطلب وہی ہے کہ ننگے پاؤں۔ اب جہاں جاتے، جس گلی میں گزر جاتے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، شیطان اس گلی میں نہیں جاتا، ناپاک جانور سور اس گلی سے گزر نہیں پاتا، من جانب اللہ یہ عمل کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کی نیک بندی وہ تھی جو حقوق العباد کے تعلق سے اس قدر بیدار تھی اور عمل صالح کو اس قدر کرتی تھی، نیک عمل۔ ہم صرف مسجد تک اپنا ایمان سمجھتے ہیں، مسجد تک اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ ارے گھروں کے اندر تو دیکھو کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں 8 بجے اٹھ رہی ہے، فجر کی نماز ندارت۔ اللہ رزق کو تقسیم کرتا ہے صبح میں، اور ہمارے گھر میں سب سو رہے ہیں، 8 بجے اٹھ رہے ہیں۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ کون سے گھر والے ہیں؟ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ کی روایت ہے، آپ دعا کرتے تھے، اللہم بارک فی صبح امتنا، اے اللہ ہماری امت کے صبح میں برکت دے دے، صبح میں برکت دے دے۔ رزق کا تقسیم کرنے والا خدا صبح میں رزق کو تقسیم کرتا ہے، ہم سوئے ہیں، ہم غافلین میں سے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ذرا جائزہ لیجئے کہ قرآن کریم کی آیت زیادہ گونجتی ہے کہ ناچنے اور گانے اور بجانے کی آواز موبائل کے ذریعے سے زیادہ گونجتی ہے۔ ذرا جائزہ تو لیجئے، کلکم راؤ، ہر آدمی جو ہے اپنے گھر کا نگہبان ہے، ذرا جائزہ لیجئے کہ کس پلیٹ فارم پر ہے، کہ اللہ کا نام ہمارے گھر میں زیادہ لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارے مولانا حسان صاحب، حضرت مفتی صاحب اسی بات کے لیے آتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں۔ ایک درد ہے، ایک قلق ہے، ایک اضطراب ہے کہ کیسے ہمارے مسلم جو معاشرہ ہے وہ کس قدر کس رخ پہ جا رہا ہے، کس رخ پہ جا رہا ہے۔ اس ملک کے لیے المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ، اور ایک طرف بیٹیوں کو عزت بیچنے کے لیے لائسنس دیا جا رہا ہے، جاؤ بستی میں عزت بیچو، زنا کر سکتے ہو، دلی میں جاؤ فلاں مقام پر لائسنس دیا جاتا ہے، جاؤ عزت بیچو۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہا گیا کہ بیٹی بچاؤ،
لیکن دوسرے دروازے سے اس کو عزت بیچنے کا لائسنس دیا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کو آپ دیکھیے، آقا نے یہ فرمایا کہ زانی جس وقت زنا کرتا رہتا ہے، نور ایمان مشکات کی روایت ہے، اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ ایسا ہو جاتا ہے سائے کی طریقے سے۔ عین زنا کے عالم میں اگر کوئی مر جائے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا، جب زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے سینے میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ بتایا تو حدیث میں یہاں تک گیا ہے کہ زانیوں کے قبر میں جہنم کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو زنا میں ملوث ہوتے ہیں اور بغیر توبہ کے چلے گئے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ عام ہو رہا ہے، معاشرے میں یہ بات عام ہو رہی ہے۔ یہ موبائل کے ذریعے سے کوئی یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ کوئی بڑے بیٹے کو بول دے یا بیٹی کو بول دے۔ یہ عظیم معاشرہ ہے، عظیم معاشرہ ہے۔ ہم کیسا معاشرہ بنائیں؟ کون پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے دیکھا اپنے بہار میں 55 سال کا بیٹا ہے، 80 سال کا باپ ہے، 85 سال کا باپ نے بیٹے کو تماچا مارا ہے کسی نازیبہ کلمات کو۔ لیکن آج 16 سال 15 سال کا لڑکا ہے لیکن باپ اپنے بیٹے کو نہیں مار سکتا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو اتنا آزاد کر دیا۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لائن سے حقوق العباد کی فکر کریں کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے۔ ہم مسجد تک تو بہت اچھے ہیں لیکن جب بازاروں میں جاتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم تاجر ہیں تو کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ جو سچے جو تاجر ہیں، امانت دار جو تاجر ہیں، ان نبیوں کے ساتھ رہیں گے۔ کل نبیوں کی جو لائن رہے گی اور شہداء کی جو لائن رہے گی اور جو ہے صدیقین کی جو لائن رہے گی، وہاں کھڑے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کیا ہے تو کہا جائے یہ وہ ہے جو اچھی تجارت کرتے تھے، جو سچی تجارت کرتے تھے۔ آج مسلمان کی تجارت میں غیر کی تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے اس مجلس کے پلیٹ فارم سے زیادہ حقوق العباد کے متعلق لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ بیویوں کا کیا حق ہے، آپ کے بچوں کا کیا حق ہے، آپ کے والدین کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر کیا حق ہے، آپ کی ذات کا آپ پر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ایسے وقت میں جو بتایا نا مائنڈ یور اون بزنس، یہ سب کو اپنی ذات کی پڑی ہے، ایسے وقت میں کچھ اللہ والے اپنے وقت کو خالی کر کے اگر ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں تو دل سے لیجئے، یہی وہ باتیں ہیں جو کارآمد ہوگی۔ مرنا کب ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ ابھی حضرت پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب ہمارے گاؤں کے قریب امام صاحب حضرت، تو ان کے والد اور ان کی والدہ عمرہ کر کے آ رہے تھے، دہلی سے گاڑی بہار سمپرک ہے اس کو پکڑ کر کے گزر رہے تھے ادھر سے گورکھپور میں۔ ان کے والد کو کچھ ایسا ہوا کہ ہم پانی پی لیں، گلے میں کچھ کھڑکھڑاہٹ ہے، تو ڈبے سے اترے اور کیا ہوا اللہ بہتر جانے، اور گاڑی چل دی۔ اب وہ جو بوڑھی امام صاحب کی ماں تھی، اترنے والے کی جوزہ بیوی، وہ پریشان کے کہاں گئے۔ لوگوں نے تسلی دی کہ گاڑی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے پیچھے چڑھ گئے ہوں گے۔ 2 اسٹیشن 3 اسٹیشن پار ہوئے گزرے لیکن وہ صاحب گئے نہیں۔ وہ لوگوں نے کہا کہ تم رو نہیں اور تم چلو دربھنگہ، تم اتر جانا۔ تم کہاں اترو گے، عورت کی ذات تو کہاں اترو گے۔ دربھنگہ وہ اتر رہی ہے اور اس کے موبائل پر فون جا رہا ہے کہ آپ کے شوہر کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے گورکھپور پلیٹ فارم نمبر 5 پر، اور یہیں بے ہوش ہیں۔ اور یہ تصویر ہے 4 روز یا 3 روز 4 روز پہلے کی بات ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے ہر آدمی کو مرنا ہے، اور فرمایا یہ کیا پیغام کے ذریعے موتو قبل ان تموتو، مرنے کے پہلے ہی مر جاؤ، یعنی مرنے کے بعد جو حالات آئیں گے اس کی تیاریاں کرو اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ یہ مت سمجھو لگ تو ایسا رہا کہ دنیا دارالقیام ہے، نہیں دوستو، دنیا گزر گاہ ہے۔ باپ آئے، دادا آئے، پردادا آئے اور گئے، گزر گئے، ہم بھی گزر جائیں گے، ہمیں رہنا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کا، پائی پائی کا، رتی رتی کا، ذرے ذرے کا، ہر عمل کا ہمیں حساب دینا ہے۔
اس لیے اپنے طور پہ حساس رہیے، توبہ کیجئے۔ ادھر گہے ماں در گہے نا امیدی نس، یہ جو بارگاہ ہے اللہ کی، یہاں نا امیدی نہیں ہے، 100 بار شکستی بار، 100 بار توبہ کیے پھر کوئی کام کیے تو اب کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ ایک بس مختصر ایک بات واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کو، ایک پیر صاحب تھے اللہ والے، وہ رات کے آخر حصے میں اٹھتے تہجد کے وقت میں، تہجد کا وقت بہت اللہ کو راضی کرنے کا بڑا مناسب وقت ہے، چہرے کی رونق چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے خاص اپنے مسئلے کو حل کروانا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز کی پابندی کرے۔ تہجد کی نماز جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کا دل سکون سے رہتا ہے، اضطراب نہیں رہتا ہے، بہرحال مضطرب نہیں رہتا اس کا دل۔ تو پیر صاحب جو ہے رات کو اٹھتے اور کسی تنہائی میں جا کر کے وہ جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے۔ مریدوں نے کہا کہ ابھی حضرت کہاں چلے جاتے ہیں اس وقت میں، رات کے اس پہر میں؟ ایک دن چند مرید گئے تو دیکھا کہ حضرت تہجد پڑھ کر کے دعا کر کر کے فارغ ہو رہے ہیں، اور جیسے فارغ ہوئے تو آواز آتی ہے غیب سے کہ آپ کے تہجد کی نماز قبول نہیں ہوئی، تہجد کی نماز قبول۔ اب مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے آپ تہجد کی نماز ہم لوگ سے چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا آواز کیا آ رہی ہے، کون آواز دے رہا ہے، کیا غیب سے آواز آ رہی ہے؟ تو غیب سے آواز آئی تو کیوں تہجد پڑھتے ہیں؟ کہا بھائی تم آج سنے ہو، 40 سال سے مجھے یہی آواز سنائی دیتی ہے، 40 سال سے مجھے یہی آواز سنائی دیتی ہے کہ تمہاری تہجد کی نماز قبول نہیں۔ کہا پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب قبول ہی نہیں تو آپ لگے کیوں ہیں؟ کہا بتاؤ کہ اس در کے علاوہ بھی کوئی در ہے، اس در کے علاوہ بھی کوئی در ہے؟ الا لہ الخلق، اسی کے لیے سب کچھ ہے، کائنات کا کوئی معاملہ، یہاں تک کہ درخت کا کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہل سکتا ہے نہ گر سکتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی طاقت ہے، ہر چیز اس سے ہی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں اسی خدا کی بات کرتا ہوں، میرا کام ہے بندگی کو پیش کرنا، میں بندہ ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو، اپنی بے کسی کو، اپنی تواضع کو، اپنی ذلت کو، اپنی مسکنت کو، اپنی بیچارگی کو سر رگڑ کر کے پیش کرتا ہوں، وہ خالق جانے وہ قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، میں ان کے کام میں کون دخل اندازی دوں۔ جب یہ کہہ کے رکے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے بندہ تو شاکر ہے، 40 سال کی تمام عبادتیں تمہاری قبول کر لی گئی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بڑھا کے دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بس اپنے لوگوں کی بات ہے، آپ بھی اپنے ہیں، سب اپنے ہیں، بس ایک تھوڑا سا محاسبہ کر لینا ہے سونے سے پہلے کہ اگر ہو نہ سکے کہ سو رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیرے نام پر ہم مر رہے ہیں، تیرے نام پر ہم سو رہے ہیں، پھر دوسری صبح ہو کہ نہ ہو پھر کیا لے کر کے جاؤ گے؟ اس لیے ہر رات میں سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیجیے، حساب لگائیے کہ ہم کیا کیا ہے آج۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔